حضرت عمر فاروق نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب اپنی توجہ مبذول فرمائی اور حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت عمر فاروق کے پائے کا فاتح نہ ہوا۔ آپ کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد کی تعمیر ہوئیں اور 4000 عام مساجد تعمیر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں مفتوحہ علاقوں کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل ہے۔ ذیل میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہونے والی فتوحات کا تذکرہ علاقہ کے حساب سے کیے جا رہا ہے۔ عراق کی فتح۔ عراق پر ایران کے ساسانی خاندان کی حکمرانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں عراق میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور عراق کے تمام سرحدی علاقے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں فتح ہو چکے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو ملک شام کی مہم پر بھیج دیا، جس سے عراق کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت عمر فاروق نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی توجہ عراق کی مہم کی جانب مرکوز فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو چار جانب سے مسلمان جوک تر جوک بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے لوگوں کو عراق کی جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت مسلم بن ناصر نے آپ رضی اللہ کی تائید کرتے ہوئے تقریر کی کہ عراق پر اہل ایران کا قبضہ ہے اور میں نے ان مجوسیوں سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے، وہ میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہتے اور تم سب جانتے ہو کہ عراق کے تمام سرحدی علاقے ہمارے قبضے میں۔ حضرت مسلم بن ناصر کی تقریر کے بعد لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور حضرت ابو عبیدہ ثقفی کو اس دستے کا سالار مقرر کیا۔ ساسانی خاندان کے سربراہ ایک عورت پران دخت تھی جو فارس کے متوقع کمسن حکمران کی وجہ سے تخت نشین تھی۔ اس عورت پران دخت نے رستم کو وزیر دفاع مقرر کیا ہوا تھا، جو اس وقت اہل عجم میں سب سے بہادر، دلیر اور جنگی معاملات میں صاحب تدبیر تھا۔ رستم کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس پر جابان کو سپہ سالار مقرر کیا، جو اب کا عراق کا ایک نامور رئیس تھا اور عربوں کے مخالفین میں شمار ہوتا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان پہلا ٹکراؤ نمارق کے مقام پر ہوا۔ اسلامی لشکر جو کہ تعداد میں ایرانی لشکر سے کم تھا مگر جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ لشکر اسلام نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایرانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ ایرانی فوج کی شکست کی خبر سن کر رستم پریشان ہو گیا اور اس نے فوری طور پر بیمن جادیو کو 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ بیمن جادیو اپنے اس لشکر کو لے کر مدائن سے روانہ ہوا اور راستے میں لوگوں کو عربوں کے خلاف بھڑکاتا ہوا اور اپنی فوج میں شامل کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے قسناطف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی کا لشکر نمارق سے ہوتا ہوا اسکاتیہ کے مقام پر پہنچا اور وہاں ان کا مقابلہ نرسی کے لشکر سے ہوا۔ نرسی کا لشکر بھی لشکر اسلام سے تعداد میں زیادہ تھا مگر ایک گمسان کا رن کے بعد لشکر اسلام نے نرسی کے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی لشکر اسلام کو لے کر دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی لشکر اسلام کے ہمراہ بے جگری اور دلیری سے لڑے، یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے۔ اس خونریز مارکے میں 6000 مجاہدین مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے جبکہ دشمن کے بھی 6000 سپاہی جہنم واصل ہوئے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لشکر اسلام کی شکست کے بعد حضرت عمر فاروق غضبناک ہو گئے۔ آپ نے ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام عرب قبائل میں اپنے قاصد روانہ کیے جنہوں نے عربوں کو ایرانی مجوسیوں کے خلاف لڑائی پر ابھارا۔ یوں مختلف قبائل سے سپاہی جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت جریر بجلی کی قیادت میں ایک لشکر عظیم روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن ناصر جو کہ سرحدی علاقوں میں موجود تھے وہاں انہوں نے بھی سرحدی علاقوں سے ایک فوج اکٹھی کر لی۔ ایرانیوں کو جب لشکر اسلام کی اثر نو عملہ جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو انہوں نے بھی اپنے 12000 سپاہیوں پر مشتمل اسپیشل فوج میران بن میروی کی کمان میں دیگر سرحدی فوج کی مدد کے لیے روانہ کی۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام کی فتح ہوئی اور میران بن میرویہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے جس میں حضرت مسلم بن ناصر کے بھائی حضرت مسعود بھی شامل تھے۔ ایرانیوں کے قریباً 1 لاکھ افراد اس جنگ میں مارے گئے جس سے سلطنت ایران کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو جب فتح کی خوشخبری ملی تو آپ نے لشکر اسلام کو ہدایت کی کہ وہ سرحدی علاقوں کی جانب لوٹ آئیں۔ ایرانیوں کی زبردست شکست اور عظیم جانی نقصان نے ایرانی زعماء کو ہلا کر رکھ دیا اور مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ اس دوران یزدگرد تخت نشین ہوا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیلانا شروع کر دی اور رفتہ رفتہ تمام علاقے پھر سے ایرانیوں کے ہاتھ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان حالات کا سرنو جائزہ کیا اور جہاد کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔
حضرت عمر فاروق نے لشکر کی تیاری کے بعد خود سپہ سالار کی حیثیت سے جانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر اکابر صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ کو منع کیا کہ اس طرح آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ کسی قابل شخص کو فوج کا سپہ سالار مقرر کرے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجویز پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکر اسلام کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام لے کر مدینہ منورہ سے سرحدی علاقے سراف پہنچے، جہاں حضرت مسنہ بن عاصہ 8000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر وہاں پہنچے ہی تھا کہ حضرت مسنہ بن عاصہ وصال فرما گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو ان کی فوج 30,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 70 اصحاب بدر، 300 صحابی وہ جنہیں بیعت رضوان کی سعادت حاصل ہوئی تھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کو لے کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت عمر فاروق کے حکم پر قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ قادسیہ کوفہ سے قریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں لشکر اسلام کو 2 ماہ تک ایرانی لشکر کا انتظار کرنا پڑا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار رستم 1,20,000 جنگجوؤں کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک تیز رفتار شخص حضرت سعد بن ابی وقاص کی جانب روانہ کیا اور انہیں ایرانیوں کے عظیم الشان لشکر کے بارے میں مطلع فرمایا اور ساتھ ہی انہیں حکم دیا کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے رستم کے پاس اپنا سفیر بھیجے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج کی 14 جانصاروں کو سفیر بنا کر بھیجا۔ ان سفیروں نے یزدگرد کے دربار میں اس کے ساتھ گفت و شنید کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ سفارتکاروں کی ناکامی کے بعد لشکر اسلام نے ایک مرتبہ پھر جوش و خروش سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم نے اپنی فوج کے ہمراہ لشکر اسلام کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ رستم کی ابھی بھی کوشش تھی کہ معاملہ جنگ و جدل کے بغیر طے پایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربیع بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کے پاس بھیجا، جنہوں نے رستم کو دعوت حق دی اور کہا کہ اگر وہ دعوت حق قبول نہیں کرتا تو جزیہ ادا کرے اور اگر وہ جزیہ بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر قتال ہوگا۔ حضرت ربیع بن عامر کی بات سن کر رستم کی فوج میں سے کسی نے آپ پر تیر چلایا، جسے آپ نے اپنی ڈال سے روک دیا۔ آپ نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے رستم، تم نے کھانے پینے اور لباس کو بڑی عزت دے رکھی ہے لیکن ہم ان چیزوں کو حقیر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ حضرت ربیع بن عامر نے واپس آ کر ساری صورتحال حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مرتبہ حضرت حذیفہ بن محسن کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت حذیفہ بن محسن بھی ایرانی لشکر کے جاؤ جلال سے مرعوب ہوئے بغیر رستم کے پاس پہنچے۔ رستم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کون سی چیز یہاں کھینچ لائی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے دین کے ذریعے بڑا احسان کیے، ہم کو اپنی آیات کریمہ دکھائیں یہاں تک کہ ہم نے اسے پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو 3 باتوں کی دعوت دیں اور وہ تینوں میں سے جس کو پسند کریں اسے مان لیں۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات اسلام کی دعوت ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جزیہ ادا کرو، اگر تم جزیہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کے ضامن ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم دونوں باتیں نہ مانو گے تو پھر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ رستم نے جب حضرت حذیفہ بن محسن کی بات سنی تو اس نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں تمہیں 3 دن بعد کچھ جواب دوں گا۔ حضرت حذیفہ محسن واپس لشکر اسلام میں آ گئے اور تمام ماجرا حضرت سعد بن ابی وقاص کے گوشے گزار کر دیا۔ 3 دن کی مہلت کے بعد رستم نے اپنا ایک قاصد حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس بھیجا کہ وہ اپنا کوئی سفیر اس کے پاس بھیجیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مرتبہ حضرت مغیرہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت مغیرہ جب رستم کے پاس پہنچا تو رستم تخت نشین تھا۔ آپ چلتے ہوئے رستم کے پاس پہنچے، اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ رستم کے درباری یہ معاملہ دیکھ کر سکتا گئے اور انہوں نے زبردستی حضرت مغیرہ کو تخت سے نیچے اتار دیا۔ حضرت مغیرہ نے رستم کے درباریوں کی اس حرکت کے جواب میں فرمایا، ہم نے تمہاری عقلوں کی بربادی کے قصے سن رکھے تھے لیکن آج تمہاری کمینگی اور بے وقوفی بھی دیکھ لی۔ ہم مسلمان آپس میں برابر ہیں اور کوئی کسی دوسرے کا غلام نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے۔ میرے ساتھ اس سلوک سے بہتر تھا کہ تم مجھے بتا دیتے کہ تم میں سے بعضوں کے رب ہیں۔ ہم اس طرح کام نہیں کرتے اور نہ ہی تمہارے پاس آتے، لیکن تم نے خود ہی ہمیں بلایا ہے۔ آج کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ حضرت مغیرہ کی بات سن کر رستم کے درباری کہنے لگے، اللہ کی قسم، اس عربی نے سچ کہا ہے، اس کی اس بات سے ہمارے غلام اس کی طرف نکل جائیں گے۔ رستم جو اب تک خاموشی سے تمام گفتگو سن رہا تھا، اس نے حضرت مغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں اسلام کی دعوت قبول نہیں تو جزیہ ادا کرو، اور اگر تم جزیہ بھی ادا نہ کرو گے تو پھر تمہارا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔
رستم نے جب حضرت مغیرہ کی بات سنی تو کہا کہ تم لوگ اپنی واپسی کا ارادہ کرو، ہم تمہیں انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مغیرہ نے رستم کی بات سن کر فرمایا کہ ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رستم نے جب حضرت مغیرہ کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، آفتاب کی قسم، میں کل عرب کو برباد کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ اس بات کے بعد واپس لشکر اسلام میں آ گئے اور اس کے بعد سفارت اور صلح کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور جنگ ناگزیر ہو گئی۔ حضرت مغیرہ کی واپسی کے بعد رستم نے اپنی فوج کو فوری تیاری کا حکم دیا۔ رستم کی فوج کی تیاریوں کا سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ لشکر اسلام نے نعرے تکبیر بلند کیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ انفرادی مقابلے کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ لشکر اسلام سے مسلسل نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ 3 روز تک میدان کارزار گرم رہا اور بالآخر رستم کے قتل کے بعد ایرانی افواج نے ہمت ہار دی۔ لشکر اسلام نے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے اور بالآخر اللہ عز و جل کی نصرت آن پہنچی اور ایرانیوں نے شکست تسلیم کر لی۔ اس معرکہ میں بے شمار مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا۔ اس معرکہ میں 6000 مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، جبکہ 25000 کے قریب ایرانی سپاہی جہنم واصل ہوئے۔ قادسیہ کے مقام پر جب سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت عمر فاروق سے ناواقف تھا۔ وہ جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق وہیں پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دوڑتے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق مسلسل اس گھوڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ اس گھوڑ سوار کے ساتھ شہر کے حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھوڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے مارکی کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کی 3 زبردست خون مارکوں کے بعد ملی تھی۔ جنگ قادسیہ کو عربی زبان میں یوم العماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قادسیہ میں شکست کھانے اور میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد ایرانی فوج بابل پہنچ گئی اور وہاں جا کر اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ لشکر اسلام کو لے کر بابل روانہ ہو گئے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو نئے احکامات جاری کر دیے۔ لشکر اسلام جیسے ہی بابل کی حدود میں داخل ہوا، ایرانی افواج وہاں سے بھاگ کر مدائن چلی گئی۔ لشکر اسلام نے بابل کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب ایرانی افواج کے مدائن پہنچنے کی خبر ہوئی تو آپ لشکر اسلام لے کر مدائن روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کو اسی کے راستے مدائن کے علاقے بحر شہر میں داخل ہوا، جو کہ مدائن کے نواح میں ایک مضبوط قلعہ اور شہر تھا۔ لشکر اسلام جب کوسی پہنچا تو وہاں ان کا مقابلہ شہریار نے اپنی فوج کے ہمراہ کیا۔ ایک مختصر معرکے کے بعد شہریار قتل ہو گیا اور اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ لشکر اسلام کا پہلا مقابلہ ایرانی فوج کے ساتھ بحر شہر کے مقام پر ہوا، جہاں ایک گمسان کے رن کے بعد ایرانی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مسلمانوں نے بحر شہر کا قلعہ فتح کر لیا۔ بحر شہر کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کو لے کر مدائن روانہ ہوئے۔ مدائن اس وقت ایرانی حکومت کا دارالحرا تھا۔ یزدگرد نے جب تمام صورتحال دیکھی تو وہ مدائن چھوڑ کر بلوان کی طرف بھاگ گیا۔ مدائن میں لشکر اسلام اور ایرانی فوج کے درمیان ایک اور زبردست معرکہ ہوا۔ لشکر اسلام کو روکنا ایرانی سپاہیوں کے بس سے باہر ہو گیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص شاہی محل میں داخل ہوئے۔ ایوان شاہی کی جگہ ممبر نصب کیا گیا اور نماز جمعہ ادا کی گئی۔ مدائن کی فتح کے ساتھ مالی غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ شاہی خزانے سے ایسے ایسے نوادرات بھی برآمد ہوئے جو خود ایرانیوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ان نوادرات میں سونے کا ایک دیو کامند گھوڑا، چاندنی کی اونٹنی اور ایک عجیب و غریب فرش تھا جو کہ جوہرات سے مزین تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں بھیج دیا، جبکہ باقی تمام مال اپنی فوج میں برابر تقسیم کر دیا۔ ایرانی شہنشاہ یزدگرد جو کہ الوان میں پناہ گزین تھا، اس کی فوج بھی شکست کھا کر الوان پہنچ گئی، جہاں اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔
حضرت عمر فاروق نے جنگ کا نقشہ تیار کیا کیونکہ الوان کا ایک قلعہ ایران کے سب سے مضبوط قلعوں میں سے تھا اور اس کے گرد کافی چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا خاصا مشکل تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جنگ کی تیاری اور دیگر احکامات کے ساتھ ایک خط حضرت سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا، جس کی روشنی میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاشم بن عتبہ کو 12,000 کا لشکر کے ساتھ جلولہ روانہ کیا۔ حضرت ہاشم بن عتبہ لشکر لے کر قلعہ کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ایرانیوں نے جب لشکر اسلام کو دیکھا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ ایرانی فوج 2 ماہ تک قلعہ بند رہی۔ بلاخر ایرانی فوج نے اپنے سالار اعلیٰ میران کو کہا کہ اس طرح نظر بند رہنے سے تو بہتر ہے کہ میدان میں جا کر لڑا جائے۔ چنانچہ میران اپنی فوج کو جو کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ تھی لے کر قلعے سے باہر آ گیا۔ حضرت ہاشم بن عتبہ کی امداد کے لیے حضرت کعب بن عمرو جو کہ ایک اور 12,000 کے لشکر کے سالار مقرر کیے گئے تھے پہنچ گئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایرانیوں نے قلعہ میں بہت سا جنگی ساز و سامان اکٹھا کر رکھا تھا، لیکن وہ سامان بھی ان کے کسی کام نہ آیا اور مسلمانوں نے نہایت دلیری سے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس سے ایرانی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ لشکر اسلام نے ایرانی سپاہیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایرانی لشکر پسپا ہو گئے اور لشکر اسلام قلعہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ یزدگرد جو کہ الوان میں موجود تھا وہ الوان سے بھی فرار ہو کر چلا گیا۔ معرکہ جلولہ میں ایرانی افواج کا بے پناہ نقصان ہوا اور قریباً 1 لاکھ فوجی مارے گئے اور قریباً 3 کروڑ مالیت کا مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ آیا، جس میں سے 5واں حصہ حضرت عمر فاروق کو مدینہ منورہ بھجوا دیا گیا۔ جلولہ کے فتح کے بعد لشکر اسلام الوان پہنچا اور ایک مختصر سے معرکے کے بعد الوان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عراق مکمل طور پر فتح ہو گیا اور یزدگرد عراقی سلطنت کھونے کے بعد ایران کے شہر رے میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت عمر فاروق کے حکم کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کا گورنر نامزد کیا گیا اور انہیں میدان میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا۔